الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال میں سے یہ 5واں عمل ہے جس کا آغاز، جس کی شروعات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 اعمال دلوں کے ہم نے پڑھ لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 5واں دلوں کا عمل ہے، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میں اور آپ بندہ یا بندی جب مراقبہ کی دولت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا دل نیک ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اور یہ مراقبۃ اللہ، مراقبہ یہ سچے مومن کی عادت اور خصلت ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اور ہر وقت، ہر لحظہ، ہر منٹ جو کچھ وہ کر رہا ہے، پلک جھپکنے کی دیر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کو جانتے ہیں، جو کچھ اس کے زبان سے نکلتے ہیں۔ خاص کر مراقبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری حالتوں کو دیکھ رہا ہے، ساری گفتگو کو سن رہا ہے۔ اس بات کی اہمیت آج کی اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دلوں کے اعمال میں سے مراقبۃ اللہ، مراقبہ جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کے تعلق سے ہم سننے جا رہے ہیں، سیدھے سادے الفاظ میں مراقبہ کا معنی آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی بندے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے۔ خاص کر اس کی اہمیت آج کے زمانے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب کہ لوگوں پر نئے نئے چیزیں ایسی ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاس، ان کے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے مٹھیوں میں، اپنے ہاتھوں میں ایسے واچز ہیں، ایسے اسمارٹ موبائل فون ہیں، ایسے لیپ ٹاپ ہیں، ایسے عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ آدمی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ قسم قسم کی گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا اس کی مٹھی میں کر دی گئی ہے، اور وہ انٹرنیٹ کے سہارے، اپنے اسمارٹ فون کے سہارے کیسی کیسی چیزیں اپنی اسکرین پر دیکھ لیتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ اس میں اچھی ہوں تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اگر بری ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اور اپنے سارے مسلمانوں کو بچائے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو نئی نئی چیزیں دی ہیں، یہ نئے نئے جو آلات دیے ہیں، موبائل کی شکل میں، لیپ ٹاپ کی شکل میں، ٹیب کی شکل میں،
ان چیزوں سے وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ان چیزوں کو جانتا ہے۔ ایسے حالات میں ان چیزوں کو روکنے کے لیے اگر آدمی کے پاس تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کا احساس نہ ہو، تو شیطان ان لوگوں کو ہلاکت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ تربیت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے دلوں میں مراقبت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور بٹھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہماری اولادیں بچ جائیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سیدھی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مراقبہ، صحیح بات اس کا تصور یہی ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی۔ جیسے آپ نے کہا ہوگا کہ مراقبہ، اس کا ایک تصور وہ ہے جو سلف صالحین کے پاس ہے، اور ایک صوفیہ کا ہے۔ صوفیہ کا مراقبہ ہے، دونوں میں کافی فرق ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ایک فصل باندھا ہے المراقبہ کے نام سے قائم کیا ہے۔ یہ در حقیقت سلف صالحین کے تصور مراقبہ کو بیان کر رہی ہے، اور یہی وہ مراقبہ ہے جس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صوفیہ کے مراقبہ کی بات کر رہے ہیں، وہ مراقبہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم مراقبہ جب کہتے ہیں تو سلف صالحین نے جو مراقبہ کا تصور دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا جو تصور دیا، اسی کی بات ہم کریں گے۔ تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حقیقت میں مراقبہ کسے کہتے ہیں۔ المراقبہ عمل من اعمال القلب، دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے۔ مراقبہ یہ عربی لفظ ہے، جیسے عربی میں آپ اگر اس کا فعل دیکھیں گے، راقب یراقب مراقبتاً، را قاف با، جیسے ہم کہیں گے رقبت الشیء ارقبه رقوبا، یعنی اذا رصدتہ، یعنی رصد گاہ میں، کمین گاہ میں کوئی اگر رصد گاہ میں بالکل نگران بن کر بیٹھے اونچی جگہ سے جہاں وہ ساری چیزوں کو دیکھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور بندے کے دل میں ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرقیب ہے۔ اللہ اکبر! الرقیب کا کیا معنی ہے؟ وَهُوَ الْحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وہ ایسا نگران ہے جس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ اللہ! اگر یہ تصور ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے، اگر یہ احساس ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، تو ہم کبھی گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ شعر میں کہتے ہیں وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِظِ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ، ارے وہی اللہ نگران ہے، ہمارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں جس طرف بھی اٹھتی ہیں، یہ ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ پھر ہاتھ پیر سے جو کام ہوتے ہیں اس کی نگرانی کا کیا عالم ہوگا۔ جو ہمارے دلوں کے خیالات کی نگرانی کرتا ہو، جو ہماری آنکھوں کی دیکھنے کو دیکھتا ہو، اب ویسا اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پیر کی حرکتوں پر اس کی نگرانی کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اسی مراقبے سے جڑی کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کا ڈر اپنے دل میں رکھنے کی توفیق دے
کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نگرانی میں ہم جی رہے ہیں۔ ایک پل، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ہم باہر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔